السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ پرورد آغوش ولایت، گنجین علم و معرفت، وارث علوم معارف، شیخ العالم، جگر گوش غوث الاعظم، آفتاب چشتیاں، تاج الاولیاء، سلطان الاصفیاء، منبع جود و سخا، عاشق ذات الہ حضرت شیخ علاء الدین سید علی احمد صابری علیہ رحمت رضوان کے ذکر خیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ کا اسم گرامی سید علی احمد لقب علاء الدین صابر۔ آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کے بانی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت رضوان کے ہمشیرہ تھی، اور ان کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم تک پہنچتا ہے۔ صابر پاک کی ولادت باسعادت بروز جمعرات 19 ربیع الاول 592 ہجری مطابق 12 فروری 1196 عیسوی کو بوقت تہجد ہرات افغانستان میں ہوئی۔ آپ کا وجود ایسا تھا کہ داعیہ کو بے وضو غسل کرانے کی ہمت نہ تھی۔ آپ کی ولادت سے قبل حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے خواب میں علی نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر احمد نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ کی ولادت کے بعد ایک بزرگ آپ کی والدی گرامی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ بچہ علاء الدین کہلائے گا۔ آپ کے ماموں حضرت فرید الدین گنج شکر آپ کو صابر کا لقب عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صابر پاک کو علاء الدین علی احمد صابر کے نام سے شہرت ہوئی۔ صابر پاک کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ لا موجود ہے الا اللہ تھا۔ بچپن ہی سے آثار سعادت نمایاں تھے۔ صابر پاک انتہائی ذہین و فطین اور عام بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر بھی 5 سال کی عمر تھی کہ والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری والدہ ماجدہ پر آ گئی۔ صابر پاک کی والدہ محترمہ نے صابر پاک کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کو اپنے بھائی زہد الانبیاء حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں بھیج دیا۔ صابر پاک نے اپنی حیرت انگیز صلاحیت کی بنا پر صرف 3 سال کے مختصر عرصے میں علوم منقول و معقول کی مکمل تحصیل و تکمیل فرما لی۔ حضرت شیخ العالم فرماتے ہیں علاء الدین علی احمد صابر نے 3 سال میں عربی و فارسی کتب متداولہ، تفسیر، حدیث، فقہ، معانی اور منطق و فلسفہ وغیرہ علوم کی تکمیل کر لی۔ یہ تمام علوم اتنی جلدی حاصل کر لیے کہ کوئی دوسرا بچہ 15 سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت صابر پاک علیہ رحمت رضوان کو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں شیخ شیوخ العالم زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور مجاہدات اور ریاضات کے بعد خلافت سے مشرف ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ماہ رمضان مبارک میں بعد نماز تہجد کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت بابا فرید الدین نے دیکھا کہ ایک ایسے مقام پر جمع ہیں جہاں ہر طرف نور ہی نور ہے، ایک عالیشان دربار سجا ہے کہ جہاں امام الانبیاء تشریف فرما ہیں اور سلسلے عالیہ چشتیہ کے تمام اکابرین حسب مرتبہ اپنی اپنی نشستوں پر موجود ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا یہ حکم دیا مخدوم علی احمد صابر کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ بابا فرید الدین نے حسب ارشاد حضرت صابر کلیری کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صابر پاک کی پشت پر سیدھے کندھے کی جانب بوسہ دیا اور فرمایا ھذا ولی اللہ۔ اس کے بعد وہاں موجود تمام بزرگوں اور ملائکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اسی مقام پر بوسہ دیا اور یہ کہا ھذا ولی اللہ۔ پھر ہر طرف سے مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی مبارک صداؤں میں حضرت شیخ العالم کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے روز حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ایک عالیشان محفل کا انعقاد فرمایا جس میں حضرت خواجہ ابوالحسن شاذلی، شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ منور علی الہ آبادی
شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، شیخ ابو القاسم گرگانی علیہ رحمۃ الرضوان وغیرہ جیسے بڑے بڑے علماء اولیاء شریک ہوئے۔ ان تمام کی موجودگی میں حضرت شیخ فرید الدین علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنا خواب سنایا، جسے سنتے ہی وہاں موجود تمام بزرگوں کے ایک کے بعد دیگرے آپ یعنی حضرت صابر پاک کی مہر ولایت کو بوسہ دیا اور ھذا ولی اللہ کہہ کر مبارکباد دی۔ اس کے بعد حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر نے حضرت شیخ علی احمد صابر پاک کو سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت عطا فرما کر اپنے دست مبارک سے اپنے ٹوپی پہنائی اور سبز عمامے سے آپ کی دستار بندی فرمائی، پھر علاقہ کلیر کی ولایت آپ کو عطا ہوئی۔ حضرت صابر پاک شیخ العالم حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمۃ الرضوان کے بڑے خلیفہ، تلمیذ ارشد اور حقیقی بھانجے اور داماد اور سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کے بانی ہیں۔ حضرت غوث الاعظم سے نسبی تعلق ہے۔ حضرت صابر پاک مادرزاد ولی اللہ تھے۔ زندگی کے پہلے سال میں آپ ایک دن دودھ پیتے تھے، دوسرے دن دودھ نہ پیتے تھے، گویا اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب زندگی کا دوسرا سال شروع ہوا تو تیسرے دن دودھ پیتے تھے اور 2 روز دودھ نہیں پیتے تھے، گویا 2 دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ 2 سال کے ہوئے تو دودھ پینا چھوڑ دیا۔ جب چوتھا سال شروع ہوا تو سب سے پہلے کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، لا موجود الا اللہ۔ جب 6 سال کے ہوئے تو کھانا پینا برائے نام رہ گیا اور رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارنے لگے۔ جب 7واں سال شروع ہوا تو آپ نے نماز تہجد پابندی سے پڑھنا شروع کر دی۔ صابر کی وجہ تسمیہ سیر الاقطاب میں یوں بیان کی گئی ہے، 12 سال تک حضرت شیخ علاء الدین صابر بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے لشکر اور درویشوں کی لنگر کی خدمت انجام دی، لیکن چونکہ آپ کو کھانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، 12 سال تک دربار اور لنگر سے کھانا نہیں کھایا اور جنگل کی جڑی بوٹیوں سے گزارا کرتے رہے۔ 12 سال بعد فرید الدین گنج شکر نے یہ وجہ پوچھی تو آپ نے عرض کی، آپ نے لنگر کی تیاری اور اہتمام کا حکم دیا تھا، کھانے کی اجازت تو نہ دی تھی۔ آپ کی اجازت کے بغیر میری کیا مجال تھی کہ باورچی خانے سے ایک دانہ بھی کھاتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے آپ کی اس صبر کی وجہ سے آپ کو صابر کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر فرمایا کرتے تھے، میرے سینے کا علم نظام الدین یعنی محبوب الہی کے پاس ہے اور میرے دل کا علم علاء الدین یعنی علی احمد صابر کریلی علیہ رحمۃ الرضوان کے پاس ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلفاء میں یہ دونوں ہستیاں باکمال ہیں۔ جب ایک مرتبہ آپ کے قوالوں نے ان دونوں حضرات کی خوش اخلاقی، تواضع، انکساری اور مہمان نوازی کی بابا صاحب کو خبر دی تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا، نظام الدین محبوب الہ ہیں اور علاء الدین عاشق الہ ہیں۔ حضرت صابر پاک ایک درویش کی طرح کلیر میں داخل ہوئے تھے، نہ آپ نے کسی سے اپنا تعارف کرایا، نہ کسی نے ان کی بات پوچھی۔ اپنے مرشد کی طرح ایک درخت کے نیچے ڈیرا جما لیا اور آپ کی خوراک بے نمک ابلے ہوئے اولڑ تھے۔ قلت طعام، قلت منام اور قلت صحبت ان کی خصوصیات تھی۔ لباس میں کرتا، تہبند اور عمامی کے علاوہ ایک رومال بھی تھا جو زیب گلو رہتا تھا۔ حضرت صابر پاک اخلاقی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ و پیراستہ تھے، باطن ظاہر دونوں روشن تھا۔ ان کی روحانیت اور حسن سلوک کی کشش نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بہت کم گفتگو فرماتے تھے، اکثر استغرار کی کیفیت جاری رہتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی ایک کی نماز قضا نہ ہوتی تھی۔ جب نماز کے لیے ہوشیار کیے جاتے تو فرماتے، شریعت بھی کیا چیز ہے جو حضوری سے دربار میں لے آتی ہے۔ اسی طرح جب غذا پیش کی جاتی تو کہتے، بندہ کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کھانے سے بے نیاز ہے۔ بندگی اور الوہیت کی سادہ سی تعریف پر ہزاروں فلسفے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ہر حال میں شریعت کی پاسداری مقدم تھی۔ آپ کا روحانی فیض آج بھی جاری ہے۔
बड़े बड़े अकाबिर औलिया उलमा सिलसिले आलिया चिश्तिया साबरिया से मुंसलिक होकर वासिल बिल्ला भी हुए। अक्सर तज़किरा निगारों ने खतीबों ने आपकी तरफ ऐसी बातें मंसूब कर रखी हैं जो एक वली कामिल के शायान शान नहीं है। सही बात तो यह है आपकी सवाल उम्री आप हालात व करामात कई सदियों बाद मुरतब की गई तो उसमें रित्व याबीस ओलू जमा हो गया है। किसी ने आपको दलाली तो किसी ने आपको हज़रत इसराफील व हज़रत मूसा के नक्श कदम पर लिखा है। किसी ने लिखा कि आपने मस्जिद नमाजियों पर गिरा दी तो किसी ने लिखा कि आपने एक नज़र डाली तो पीवी जल कर खाक हो गई। और इसी तरह कलियर में हर तरफ 12-12 मील तक आग लगा दी। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि जिसने शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर अलैहि रहमत रिज़वान के लंगर का खाने का इंतज़ाम 12 साल तक बड़े मुनज़्ज़म तरीक़े से संभाला और जिसके हुस्न अखलाक और सब्र व क़नाअत तवक्कुल व ihसान की बदौलत साबिर का लक़ब अता हो गया, वो अपनी ज़ात के लिए ये काम कैसे कर सकता है। हज़रत साबिर फ़ाक 13 रबीउल अव्वल 690 हिजरी मुताबिक 1291 ईस्वी को अल्लाह की तरफ कूच कर गए। आपका मज़ार पुरअनवार कलियर शरीफ हिंद में मरजे खलाइक है। आपसे दरख्वास्त है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो फेसबुक पर दिख रहे हैं तो फिदानामा फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम।